بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک پر تنویمی عمل پہلے کیا جائے، جو تنویمی عمل کرے گا وہ تو عامل رہے گا، لیکن تیسرا ساتھی یہ دیکھتا رہے گا کہ وہ کوئی فراڈ نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح جب دوسرے پر تنویمی عمل ہوگا تو باقی دو میں سے ایک عامل بن کر تنویمی عمل کرے گا اور تیسرا اس کی نگرانی کرے گا کہ وہ کوئی دھوکہ نہ دے پائے۔ اسی طریقہ کار کے مطابق ان تینوں نے ایک دوسرے پر تنویمی عمل کیا اور اپنے طور پر دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے محفوظ ہو گئے۔ اس کے بعد رہائش کے لیے یہ طے کیا گیا کہ وہ تینوں کسی ملک کے ایک ہی شہر میں رہیں گے، لیکن تین مختلف علاقوں میں رہیں گے، تاکہ کسی ایک پر افتاد آ پڑے تو وہ باقی دو کو خیال خوانی کے ذریعے مطلع کر سکے۔ اگر اسے اطلاع دینے کی زیادہ مہلت نہ ملے تو صرف لفظ ڈی ادا کر دے، اس کا مطلب ہوگا ڈینجر یعنی خطرہ ہے۔ اس طرح باقی دونوں اس تیسرے کی مدد کے لیے پہنچ جایا کریں گے۔ ان 3J نے اٹلی جیسے ملک میں بہت وقت گزارا تھا، بڑے اور چھوٹے شہروں میں رہ چکے تھے اور اٹلی زبان بڑی روانی سے بولتے تھے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اٹلی جا کر رہنا چاہیے۔ وہاں ایک مشہور جھیل ہے جو کئی کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس جھیل کا نام گردا ہے۔ اس کے چاروں طرف گارڈن اور ہرے بھرے جنگلات ہیں۔ اگر ہوائی جہاز کی بلندی سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جھیل کوئی سوئمنگ پول ہو جس کے چاروں طرف قدرت نے چار دیواری بنا دی ہے۔ اس جھیل کے چاروں طرف بڑے شہر جیسی آبادیاں ہیں۔ ان میں سب سے بڑا شہر ڈے سین زانو ہے۔ اس کے بعد دوسرے شہر اور لیمون سل گردا ہیں۔ وہاں کے خوبصورت مناظر میں بڑی کشش ہے۔ بے شمار تفریح کے مقامات ہیں۔ ڈوٹومائٹ نامی پہاڑی سلسلہ حد نظر تک برف پوش چوٹیوں کے باعث جگمگاتا رہتا ہے۔ 3J نے بڑے شہروں کو نظر انداز کر کے اپنی رہائش کے لیے شہر لیمون سل گردا کا انتخاب کیا۔ اٹلی میں روم اور وینس جیسے بڑے بڑے شہر ہیں جہاں رومن بادشاہوں کی تاریخی یادگاریں بے شمار ہیں۔ انہوں نے ان سب بڑے شہروں کو نظر انداز کر دیا تھا کیونکہ وہاں غیر ملکی بہت زیادہ آیا کرتے تھے اور یہ اندازہ تھا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا گزر بھی وہاں سے ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ ان سے دور اسی گردا جھیل کے قریب رہائش اختیار کرنے کے لیے چلے گئے۔ اٹلی کے تذکرے میں جرائم کا ذکر بھی لازمی ہے۔ مافیا اور گاڈ فادر کا لفظ اسی ملک سے شروع ہوا، وہیں سے دنیا میں پہلی بار مافیا تنظیم پیدا ہوئی اور اس کا ایک گاڈ فادر منتخب ہوا، جس کے بعد پھر یہ مافیا اور گاڈ فادر دنیا کے تمام ملکوں میں پھیلتے چلے گئے۔ اگرچہ یہ ملک ترقی یافتہ ہے، لیکن وہی جو کہتے ہیں کہ چور چوری سے جاتا ہے مگر ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، لہذا اس اتنے ترقی یافتہ ملک میں جرائم بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ J3 نے منصوبہ بنایا تھا کہ گردا جھیل کے پاس چھوٹے سے شہر لیون سل گردا میں کوئی درمیانے درجے کا کاروبار کریں گے تاکہ انہیں ایک عام شہری کی طرح سمجھا جائے۔ وہ کبھی خواہ مخواہ خیال خوانی نہیں کریں گے، اس چھوٹے سے شہر میں رہنے والوں اور وہاں آنے والے سیاحوں کے دماغوں میں کبھی نہیں جائیں گے۔ کبھی کوئی بہت اہم مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس طرح ان کے دماغوں میں جائیں گے کہ کوئی ان پر شبہ نہ کرے۔ وہ اس چھوٹے سے شہر میں رہ کر صرف ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے مخالفین کے بارے میں یہ معلوم کرتے رہیں گے کہ کون ہے اور کیا کرتا پھر رہا ہے، تاکہ وہ ان کے منصوبوں سے واقف رہ کر اپنی حفاظت کرتے رہیں۔ جیسا کہ شہروں کے مختلف علاقوں میں دادا قسم کے بدماش ہوا کرتے ہیں، وہاں لیمون سل گردا شہر میں بھی ایک دادا قسم کا بدماش تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ 3 افراد وہاں کے 3 مختلف علاقوں میں رہائش کے لیے آئے ہیں اور وہ کوئی کاروبار کرنے والے ہیں تو اس نے انہیں اپنے آدمیوں کے ذریعے طلب کیا۔ وہ تینوں اس کے حکم کے مطابق اس کے شاہانہ طرز کے ایک بنگلے میں حاضر ہو گئے اور اسے جھک کر سلام کیا۔ اس نے بڑے رعب دار دبدبے سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تینوں نے ایک دوسرے سے اجنبیت ظاہر کی اور اپنا الگ الگ پتہ بتایا کہ وہ کچھ کمانے کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے تھے، ورنہ وہ اٹلی کے رہنے والے ہیں۔ چونکہ وہ رومانی سے اطالوی زبان بول رہے تھے اس لیے وہاں کے بدماش دادا کو یقین ہو گیا، لیکن اس دوران میں اس کے آدمی ان سے بری طرح پیش آتے رہے۔ کسی نے ان کو تھپڑ مارا، کسی نے ان کو لات مار کر گرا دیا اور ان سے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا گیا۔ پھر وہاں کے بدماش دادا فرنانزو نے کہا، نہیں یہ لوگ بے ضرر ہیں، ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اگر پہنچے گا تو انہیں کچھ کہے سنے بغیر گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ پھر دادا فرنانزو نے ان سے کہا، تم لوگ یہاں کاروبار کرنے آئے ہو، بے شک کرو، لیکن اس کی آمدنی کا 25% حصہ میں لیا کروں گا۔ اگر میرے حصے میں کمی کی گئی تو تم لوگ یہاں 1 منٹ بھی نہیں رہ سکو گے۔ انہوں نے جھک کر کہا، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ جو کہیں گے وہی کریں گے، بس ہم امن و امان سے یہاں کاروبار کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ واپسی پر جے کافو نے کہا، یہ ہم تینوں میں بہت بڑی خوبی ہے کہ ہمیں غصہ نہیں آتا۔
ہمیں برداشت کرنے کی قوت ہے، ورنہ جس کے پاس جسمانی قوت ہوتی ہے اور ٹیلی پیتھی جیسا ہتھیار ہوتا ہے تو وہ خود کو پوری دنیا کا حکمران سمجھ کر اپنے سے زیادہ شہ زوروں سے ٹکرا کر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ جے سامو نے کہا، ہمیں یہی طرز عمل اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ فرض کرو کہ یہاں اتفاق سے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا آ جائے اور یہاں کا بدماش فرنانزو اسی سے ٹکرائے تو وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کی ایسی کی تیسی بھی کرے گا اور اس کے خیالات بھی پڑھے گا، اور خیالات پڑھنے کے بعد اسے جب ہم تینوں کے متعلق معلوم ہوگا تو یہی سمجھے گا کہ ہم لوگ ڈرپوک، بزدل اور پرامن شہری ہیں۔ تیسرے ساتھی جے فلور نے کہا، ہمارا یہ طریقہ بہت اچھا ہے، اس طرح ہم اس بدماش دادا فرنانزو کے ذریعے اس ٹیلی پیتھی جاننے والے کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر سکیں گے۔ جے کافو نے کہا، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے اور وہ یہ کہ اتفاق سے کبھی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا یہاں آ جائے اور ہمارے دماغوں میں پہنچنا چاہے تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار اپنے ہی تنویمی عمل کے اثر سے سانس روک لیں گے، اور جب سانس روکیں گے تو کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو شبہ ہوگا کہ ہم باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہیں۔ ہاں، ایسا تو ہو سکتا ہے، ایک ساتھی نے کہا۔ اس کے لیے ہمیں پہلے سے کچھ کر لینا چاہیے۔ اگر اندیشہ ہے تو اس اندیشے کو دور کرنا چاہیے۔ جے کافو نے کہا، میرے ذہن میں یہ تدبیر ہے کہ ہم پھر ایک دوسرے پر مختصر سا تنویمی عمل کریں۔ اس عمل کے ذریعے ہم تینوں اپنے دماغوں کے چور خیالات والے خانوں کو بالکل ہی مکفل کر دیں اور اپنے ذہن کو آزاد رکھیں۔ جو بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے دماغوں میں آنا چاہے وہ آزادی سے ہمارے اندر چلا آئے اور ہمارے تمام خیالات پڑھتا رہے۔ اس کو ہمارے ذہن سے اصل خیالات نہیں ملیں گے۔ یہی معلوم ہوتا رہے گا کہ جیسے ہم باہر سے بزدل اور پرامن شہری ہیں، اسی طرح ہم اندر سے بھی وہی ہیں، اسی لیے ہمارے دماغ بھی اندر سے وہی خیالات پیش کر رہے ہیں۔ جے فلو اور جے سامو نے کہا، بے شک تم درست کہہ رہے ہو، ہم تمہاری تدبیر کے مطابق عمل کر کے ہمیشہ کے لیے دشمنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس میں شبہ نہیں تھا کہ وہ تینوں اس حد تک ذہین تھے کہ اپنی حفاظت کے لیے ایسی تدبیریں کر رہے تھے، ورنہ اب تک جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے یہ علم حاصل کیا تھا اور بعد میں ایک دوسرے سے الگ ہوتے گئے تھے اور اپنی الگ الگ ٹیم بناتے رہے تھے، الگ الگ محاذ قائم کرتے رہے تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بھی بہت کچھ کیا تھا، لیکن ان میں قوت برداشت نہیں تھی جیسا کہ ان تینوں میں تھی۔ وہ تینوں طاقتور ہونے اور ٹیلی پیتھی جیسا علم رکھنے کے باوجود بدماش دادا فرنانزو کے سامنے مار کھاتے رہے اور ہاتھ جوڑتے اور سر جھکائے کھڑے رہے تھے۔ بہت زیادہ طاقتور ہو کر بہت زیادہ عاجزی اختیار کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا کے ہر طاقتور انسان کو فوراً غصہ آتا ہے تاکہ وہ جلد سے جلد اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ ان تینوں میں یہ صلاحیت تھی کہ اپنی طاقت کو چھپا کر عاجزی اختیار کرتے رہیں، اور اگر وہ ایسا ہی کرتے رہیں گے تو یقیناً اب تک کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے مقابلے میں ہمیشہ کامیاب ہوتے رہیں گے۔ اب آنے والا وقت بتانے والا تھا کہ یہ تینوں کب تک اپنے طریقہ کار پر قائم رہتے ہیں۔ اگر تینوں اپنے طریقہ کار پر قائم رہیں گے تو ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بابا صاحب کے ادارے سے روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ وہ مجھے، سونیا کو، میرے فیملی ممبرز کو اور ادارے کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ تینوں کہاں ہیں۔ ابھی یہ 3J کوئی شیطانی ارادہ نہیں رکھتے تھے، جب وہ ہمارے خلاف شیطانی ارادے رکھیں گے تب وہ مشکلات میں پڑیں گے۔ انہیں اپنی بہتری کے لیے یہی سوچتے رہنا تھا کہ ان کی موجودہ حکمت عملی انہیں طبعی عمر تک زندہ سلامت رکھے گی۔ نارنگ فی الحال مطمئن تھا کہ سونیا نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، اور جب تک وہ امریکہ کے خلاف محاذ قائم رکھے گا اور انہیں نقصان پہنچاتا رہے گا تب تک وہ جیکی اول کے جسم میں موجود رہ سکے گا، ورنہ اس کی آتما وہاں سے بھی نکل جائے گی۔ اور وہ دیکھ چکا تھا کہ سونیا کئی طرح کے ہتھ کنڈوں سے اسے کسی کا بھی جسم چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کسی سے خوف زدہ نہ رہنے والا نارنگ اب سونیا سے اندر ہی اندر خوف زدہ رہنے لگا تھا، اسی لیے اس نے 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر دوبارہ تنویمی عمل کر کے انہیں اپنا معمول اور تابع بنانے کے بعد سب سے پہلے امریکی اکابرین سے رابطہ کیا تھا کہ سونیا تک یہ بات پہنچ جائے کہ وہ ان کی مخالفت میں بول رہا تھا اور ان کے باقی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو چیلنج بھی کر رہا تھا۔ ایسا کرتے وقت اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک عورت کا وفادار بن گیا ہے۔ وہ بڑی ناگواری اور بیزاری سے سوچنے لگا، میں بہت بری طرح پھنس گیا ہوں۔ اگر یہ آتما شکتی اور روحانیت کا مقابلہ نہیں ہوتا تو سونیا کو ایک چٹکی میں مسل کر رکھ دیتا۔ یہ روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے اسے میرے متعلق ضرور بتاتے رہتے ہوں گے، اس لیے وہ مجھ پر حاوی ہوتی رہتی ہے۔ میں کیا کروں؟ وہ بس ایک ہی سوال تھا جو بار بار اس کے دماغ میں گونجتا تھا، میں کیا کروں؟ وہ بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگا، سوچنے لگا کہ اب کبھی وہ اس شکنجے سے نہیں نکل سکے گا۔ کسی کی مدد حاصل کرنا، کسی کو اپنا بنانا اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ یہ جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، مثلاً آندرے اور تیج پال کے ٹیلی پیتھی جاننے والے، وہ اگر میرا ساتھ دیں تو شاید مجھے کامیابی حاصل ہو سکے۔ پھر اسے الپا کا خیال آیا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر ایک طرف خلا میں تکتے ہوئے سوچنے لگا، وہ تنہا ہے
और इसे भी टेलीपैथी जानने वालों की जरूरत होगी। मैं इन 6 टेलीपैथी जानने वालों को चारे के तौर पर इसके सामने पेश करूंगा तो बात कुछ बन सकती है। वो चालबाज औरत मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती है। उस सोफे की पुश्त से टेक लगाकर आराम से बैठ गया, फिर ख्यालखानी की प्रवास करते हुए अल्पा के दिमाग में पहुंचना चाहा तो इसने सांस रोक ली। कुछ वक्फे के बाद वो दोबारा इसके दिमाग में जाकर बोला, प्लीज सांस ना रोको, मैं जैकी ओल्ड बोल रहा हूँ। वो बोली, अगर मुझसे गुफ्तगू करना जरूरी है तो अभी वापस जाओ, मैं कुछ देर बाद तुम्हारे दिमाग में आऊंगी। क्या तुम इस बात से डरती हो कि मैं तुम्हारे दिमाग में रहकर तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ लूंगा? मैं सिर्फ अपने असूलों के मुताबिक काम करती हूँ, वैसे तुम्हारी मर्जी है, तुम मेरे मुतालिक कोई भी राय कायम कर लो। ये कहकर इसने सांस रोक ली। वो दिमागी तौर पर अपने कमरे में हाजिर हो गया। चारों तरफ बंद दरवाजों और खिड़कियों को देखा। ये इत्मीनान किया कि अल्पा नहीं मालूम कर सकेगी कि वो किस जगह और किस शहर में है और इस वक्त किस बंगले के कमरे में बैठा हुआ है। इसने सोच की लहरों को महसूस किया। फिर अल्पा की आवाज सुनाई दी, हाँ मैं आ गई हूँ, बोलो क्या कहना चाहते हो? तुम अमरीकी अकाबरीन, फौज के आला अफसरान और इंटेलिजेंस के शोबों के अहम अफसरान के दिमागों में जाया करती होगी और तुम्हें मालूम होता रहता होगा कि क्या कुछ हो रहा है। हाँ, मुझे सारी बातों का इल्म होता रहता है, तुम अपनी बात करो। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले मेरे पीछे पड़ गए थे? मैं पेरी माउंट नामी खतरनाक बदनामे ज़माना कातिल को ट्रैप करके अपने पास बुला रहा था। इसके जरिए इन सब ने मुझ तक पहुंचने की कोशिशें की थीं और मैंने पेरी माउंट को ही ख़त्म कर दिया था। इस तरह मुझ तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया। अभी मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, इस हद तक तो तुम्हें मालूम होगा। हाँ, मैं ये सारी बातें जानती हूँ अल्पा। जहाँ तक मैंने तमाम टेलीपैथी जानने वालों का हिसाब किया है, इसके मुताबिक बड़ी हद तक यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास 2 टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा हो गया है। देखो, इस बात से इनकार न करना, मैं अगर तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ तो दुश्मन भी नहीं हूँ, लेकिन एक बात हम में मुश्तरक है। वो मुश्तरक बात क्या है? ये कि तुम भी अमरीकी दोगली पॉलिसियों पर भरोसा नहीं करती हो और मैं भी अमरीकी होकर भरोसा नहीं करता हूँ। और ये तो सभी जानते हैं कि मैं बगावत कर चुका हूँ और अपने 11 टेलीपैथी जानने वालों को लेकर अपना एक अलग महाज बना रहा था कि ऐसे में 3 टेलीपैथी जानने वाले मेरे हाथ से निकल गए। मैं ये भी जानती हूँ, इसके बावजूद मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे पास 6 टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं और अब मैंने नई प्लानिंग से इन्हें इस तरह नपोश रखा है कि कोई इनके साए तक भी नहीं पहुँच पाएगा। एहतियाती तदबीर अच्छी होती हैं, सभी टेलीपैथी जानने वाले इन पर अमल करते हैं, लेकिन जब शामत आती है तो तमाम एहतियाती तदबीर दरी की दरी रह जाती हैं। इसका तजर्बा मैं बरसों से कर रही हूँ, आंखों से देखती आ रही हूँ। तुम जब से आई हो खुश्क लहजे में बोल रही हो, और क्या करूँ? तुम भी दूसरे टेलीपैथी वालों की तरह खुशफहमी में मुब्तला हो कि तुमने एहतियाती तदबीर की हैं और तुम्हारे 6 टेलीपैथी जानने वालों तक कोई नहीं पहुंच सकेगा, जबकि तुम्हारे 3 टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे हाथों से फिसल चुके हैं। इसके बावजूद भी तुम ऐसा दावा कर रहे हो तो ये सरासर तुम्हारी हमाकत है। वो जरा चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा। वाकई हम बाज़ औक़ात अपनी शिकस्त को भूल जाते हैं और ताकत को और फतह को याद रखते हैं। जैसा कि मैंने पेरी माउंट को कत्ल करके दुश्मनों का रास्ता अपनी तरफ से रोक दिया था, तो इसी पहलू से सोच रहा था तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि मुझे इस शिकस्त को नहीं भूलना चाहिए कि 3 टेलीपैथी जानने वाले मेरे हाथ से निकल चुके हैं। मैं पहली बार तुमसे बराह रास्त गुफ्तगू कर रही हूँ, वरना अमरीकी अकाबरीन में से किसी न किसी के दिमाग में रहकर तुम्हारी बातें कई बार सुन चुकी हूँ। मगर इस वक्त जो लहजा तुम इख्तियार करते हो, इसमें और अब के लहजे में बड़ा फ़र्क है। तुम बहुत ही खाकसाराना अंदाज में मुझसे बात कर रहे हो। आखिर क्या बात है? कुएं से पानी निकालने के लिए झुकना पड़ता है, किसी को अपना साथी बनाने के लिए या इसे मुत्तहिद होकर कोई काम करने के लिए दोस्ताना अंदाज इख्तियार करना पड़ता है, जिसे तुम खाकसाराना अंदाज कह रही हो। अच्छा, तो तुम मुझसे मुत्तहिद होकर कुछ करना चाहते हो? हाँ, इसी नुकसान के बाद मैं सोच रहा हूँ आज मैंने 3 टेलीपैथी जानने वालों को खो दिया है, आइंदा भी दुश्मन मेरे खिलाफ कोई ऐसी चाल चल सकता है जिसका इल्म मुझे बाद में हो और इस वक्त तक मुझे नुकसान पहुंच चुका हो। ऐसा तो होता ही रहता है। इस सिलसिले में मैं क्या कर सकती हूँ? अमरीकी अकाबरीन और इनके वफादार टेलीपैथी जानने वालों का ख्याल है कि इन्हें जो मुसलसल नुकसानात पहुंच रहे हैं, इनमें बाबा साहब का इदारे के टेलीपैथी जानने वालों का हाथ है। वो इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो मुझ पर और तुम पर भी शुबा कर रहे हैं। क्या ये बात तुम जानती हो? हाँ, मुझे पता है। तमाम अकाबरीन उलझे हुए हैं कि इन्हें जो नुकसानात पहुंच रहे हैं, बेशक बाबा साहब के इदारे वाले इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसकी याद में शायद मैं और तुम भी फायदा उठा रहे हैं। जब वो हम दोनों पर शुबा कर रहे हैं, क्या हम दोनों को मुत्तहिद होकर नहीं रहना चाहिए? हम मुत्तहिद होकर क्या करेंगे? तुम क्या करना चाहते हो? खुल कर बोलो। बाबा साहब के इदारे में न जाने कितने टेलीपैथी जानने वाले सुराग रसा हैं, लेकिन फरहाद अली तैमूर के ख़ानदान में जितने टेलीपैथी जानने वाले हैं, इन सब को हम जानते हैं। क्या हम इनमें से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते?
کسی کو ختم نہیں کر سکتے، کسی کو ناکارہ نہیں بنا سکتے کہ وہ آئندہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے مقابلے پر نہ آئے۔ میں اپنے ملک میں آرام اور سکون سے ہوں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں بابا صاحب کے ادارے اور فراد علی تیمور کے خاندان والوں کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہی ہوں، انہیں شکایت کا موقع نہیں دے رہی ہوں۔ اور تم کہتے ہو کہ میں شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالوں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے دور ہی رہنا بہتر ہے، لیکن ہم ایسی تدابیر پر عمل کریں کہ ان کو نقصان پہنچائیں لیکن کوئی ثبوت نہ چھوڑیں، اور نہ ہی وہ ہم پر شبہ کریں اور نہ ہی ہمیں الزام دیں، تب کیا ہم پر مصیبت آئے گی؟ فرحاد علی تیمور ہم سے پہلے پیدا ہوا ہے اور ہم سے پہلے ٹیلی پیتھی کی دنیا میں آیا ہے، اور جب سے آیا ہے پتہ نہیں کتنے برس گزر گئے کہ اس کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی جوان ہو گئے، بہویں بھی آ گئیں، پوتے اور پوتیاں بھی ہو گئیں، اور آج تک اسے کوئی بڑی سے بڑی تدبیر کے ذریعے نقصان نہ پہنچا سکا، بلکہ خود نقصان اٹھا کر فنا ہو گیا۔ یہ تجربہ میرے سامنے ہے، اور اب آگے کچھ بول سکتے ہو تو بولو۔ وہ چپ رہا، پھر بولا، تم نے مجھے بالکل مایوس کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بالکل ٹھوس دلائل کے ساتھ بول رہی ہو، ایسا ہو چکا ہے، انہیں نقصان پہنچا تو ہے لیکن وہ نقصان ان کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے، بلکہ ان کے تجربات میں گہرائی اور شدت پیدا کرتا ہے۔ لیکن میں بہت پریشان ہوں، چاہتا ہوں کہ تنہا نہ رہوں، جبکہ میرے ساتھ 6 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ اگر ہم متحد ہو جائیں تو یوں سمجھو کہ تمہارے پاس 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے علاوہ مزید 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ ہاں، یہ سبز باغ تو خوب دکھا رہے ہو، لیکن میری بات کا جواب مجھے نہیں مل رہا۔ اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو پھر میں سوال کرتی ہوں کہ کیا ہم بابا صاحب کے ادارے یا فرحاد علی تیمور کے کسی بھی رشتہ دار کو چھیڑ کر کہیں بھی محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تم درست کہہ رہی ہو، مگر مایوس بھی کر رہی ہو۔ کیا دنیا میں کوئی کام ناممکن ہوتا ہے؟ کام کرنے لگو تو ناممکن نظر آتا ہے، جب کر گزرو تو ممکن بن جاتا ہے۔ آج تک اگر انہیں مات نہیں ہوئی ہے تو کیا آئندہ بھی مات نہیں کھا سکتے؟ اگر وہ آئندہ بھی مات کھا سکتے ہیں اور تم نے انہیں مات دینے کی ٹھوس تدابیر سوچی ہیں یا سوچ سکتے ہو تو پھر مجھے بتاؤ۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے اس سوال کا جواب دوں گا، پہلے اچھی طرح غور کر لوں پھر آؤں گا۔ اس نے سانس روک لی۔ الپاش کے دماغ سے واپس اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ اس نے ٹیلی فون کے ذریعے برین آدم سے رابطہ کیا اور اسے مخاطب کیا، بگ برادر، ابھی میرے دماغ میں جیکی اولڈ آیا تھا، میں نے اسے واپس کر دیا۔ پھر اس کے دماغ میں جا کر باتیں کرنے لگی، اسے طویل گفتگو کرنے کا موقع دیا تاکہ اس دوران میں اس کے چور خیالات پڑھ سکوں۔ برین آدم نے پوچھا، کیا تم نے اس کے چور خیالات پڑھے؟ ہاں، پہلے آپ یہ سن لیں کہ نارنگ کو اس بات کا بڑا غرور تھا کہ وہ کسی بھی یوگا جاننے والے کے دماغ میں گھس سکتا ہے اور کوئی اس کے دماغ میں نہ کبھی آ سکتا ہے اور نہ کبھی اس کے چور خیالات پڑھ سکتا ہے۔ اس کا یہ غرور ٹوٹ چکا ہے، اب وہ کسی یوگا جاننے والے کے دماغ میں نہیں آ سکتا، لیکن یہ غرور اب بھی اس کے اندر ہے کہ کوئی اس کے فولادی دماغ کے اندر آ کر اس کے چور خیالات نہیں پڑھ پائے گا۔ الپا، ابھی تم جیکی اولڈ کی بات کر رہی تھی اور اب نارنگ کی بات کر رہی ہو، یہی تو بات ہے۔ جب میں اس کے چور خیالات پڑھ رہی تھی تو پتہ چلا کہ جیکی اولڈ مر چکا ہے اور نارنگ نے اس کے جسم پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ اس کی آتما جیکی اولڈ کے جسم میں ہے۔ ابھی خیال خوانی کے ذریعے مجھ سے جیکی اولڈ نہیں بلکہ اس کے اندر چھپا ہوا نارنگ بول رہا تھا، وہ گارڈ، یہ خطرناک آدمی اس کے اندر گھسا ہوا ہے۔ ایسے ہی وقت برین آدم نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روک لی۔ فون پر کہا، الپا، کوئی ابھی میرے دماغ میں آیا تھا، شاید پھر آئے گا، یقیناً وہی نارنگ ہوگا، تمہارے بھی دماغ میں آنا چاہتا ہوگا، اسے ہرگز نہ آنے دینا۔ برین آدم نے دوسری بار سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے کہا، میرے دماغ میں نہ آؤ، جو بات کرنا ہے ٹیلی فون کے ذریعے کرو، دیٹس آل۔ یہ کہہ کر اس نے سانس روک لی، پھر فون پر الپا سے کہا، تم نے میرا جواب سن لیا؟ یس برادر، اسے کبھی اپنے دماغ میں نہ آنے دینا، اور اگر فون پر بات کرے تو اس سے کہنا کہ چونکہ تم جیکی اولڈ ہو اور خیال خوانی جانتے ہو لہٰذا الپا سے باتیں کرو۔ اس پر کبھی آپ یہ ظاہر نہ کریں کہ ہم نے اسے نارنگ کی حیثیت سے پہچان لیا ہے، ہم اسے خوش فہمی میں مبتلا رکھیں گے۔ یہ اچھی تدبیر ہے، اس مغرور کو اسی خوش فہمی میں رہنا چاہیے کہ تم اس کے چور خیالات نہیں پڑھ سکو گی۔ نارنگ ناکام ہو کر برین آدم کے دماغ سے چلا آیا تھا اور اسے غصہ آ رہا تھا کہ اس نے الپا کی طرح اس سے باتیں نہیں کی۔ اسے صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ جس وقت وہ اس کے دماغ میں گیا ہوا تھا وہ ریسیور کان سے لگائے ہوئے تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یقیناً الپا اسے یہی بتا رہی ہوگی کہ جیکی اولڈ سے ابھی خیال خوانی کے ذریعے باتیں ہو چکی ہیں۔ وہ کیا، سب ہی جانتے تھے کہ الپا اور برین آدم سگے بہن بھائی سے بھی زیادہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے بڑے اہم رازدار بن کر رہتے ہیں اور اپنی باتیں کسی تیسرے کو نہیں بتاتے۔ اس لیے برین آدم نے کئی برس پہلے شراب پینا اور نشہ کرنا چھوڑ دیا تھا تاکہ یوگا میں مہارت حاصل کر سکے، اور اب اس کے دماغ میں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا آ کر ان کے اہم راز معلوم نہیں کر سکتا تھا۔
جب بھی اس سے رابطہ کرنا ہوتا تو وہ فون کے ذریعے ہی رابطہ کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا اگر کسی طرح برین آدم کو زخمی کیا جائے یا کسی دوا کے ذریعے اس کی دماغی توانائی کو کم کیا جائے تو اس کے دماغ میں پہنچ کر بہت سے اہم رازوں کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے اس منصوبے پر غور کرنے لگا تو اسے خیال آیا کہ جیسے ہی برین آدم کی دماغی توانائی کمزور ہوگی، الپا کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ وہ دن رات ایک دوسرے سے رابطہ کرتے رہتے ہیں، اور جب اسے معلوم ہوگا تو الپا بھی اس کی دشمن ہو جائے گی۔ سونیا تو پہلے ہی اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، دوسری الپا بھی پیچھے پڑ جائے گی۔ نارنگ کی خوش قسمتی صرف اتنی سی تھی کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے کے علاوہ آتما شکتی بھی کسی حد تک رکھتا تھا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں جس ذہانت اور حاضر دماغی کی ضرورت ہوتی ہے اس سے وہ محروم تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا ذہین ساتھی مل جائے جو اسے بڑی ذہانت سے کامیاب مشورے دے سکے۔ اس نے الپا سے مایوس ہو کر سوچا اب ایک تیز پال ایسا ہے جو کسی کے بھی سامنے آئے تو مخالف کے دانت کھٹے کر سکتا ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ اپنے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ کس ملک کے کس شہر میں رہتا ہے؟